السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، اس شخص سے بڑھ کر زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتا ہے، یا وہ آدمی جو کہتا ہے کہ میری طرف وحی ہوتی ہے، حالانکہ اس کی طرف کوئی چیز وحی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ سب سے بڑھ کر ظالم اور گمراہ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑتا ہے، ایسی بات کرتا ہے اور اس کی نسبت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وہ بات کہی نہیں ہوتی۔ جھوٹ کی جو ہے سنگینی وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی نسبت کس ذات کی طرف ہے۔ جھوٹ ایک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے، جو جھوٹ بولنے والا بندہ ہے، اس جھوٹ کی نسبت کس کی طرف کر رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت کر رہا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے اور اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتا ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ جھوٹ کی کئی ایک اقسام ہے، کئی ایک قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا، صحابہ کرام پر جھوٹ بولنا، نیک صالح لوگوں پر جھوٹ بولنا، عام انسانوں پر جھوٹ بولنا۔ تو نسبت کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ جو انسان جھوٹ بول رہا ہے اس کو کس ذات کی طرف منسوب کر رہا ہے، اسی اعتبار سے ہی جو ہے وہ گناہ جو ہے سخت ترین ہوگا۔ ایک انسان عام انسان پر جھوٹ کا الزام لگاتا ہے، اس کی سزا جو ہے الگ ہے۔ ایک انسان اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتا ہے، اس کی سزا الگ ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ بولنا، میری طرف جھوٹ کی نسبت کرنا تم میں سے کسی عام کی طرف جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت نازل ہوتی تھی، اللہ کے نبی شریعت کو آگے بیان کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے جو بات نکلتی تھی، حق نکلتی تھی، حق کے علاوہ نہیں نکلتا تھا کچھ۔ تو آج کے دور میں جو لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، جھوٹے قسم کے لوگ جو موجود ہیں، اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں، تو یہ ایک اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس شخص سے بڑھ کر زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کی تہمت لگاتا ہے، بہتان گھڑتا ہے، اور یا وہ یہ کہتا ہے کہ میری طرف بھی وحی آتی ہے، حالانکہ اس کی طرف وحی آتی ہی نہیں ہے۔ نبوت ایک ایسا درجہ ہے جو کسب کرنے سے حاصل نہیں ہوتا، محنت کرنے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہبی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ نبوت کسبی نہیں ہوتی، نبوت وہبی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے کی تھی، اور انتہا پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی ہے۔ نبوت عطا کرنے والا بھی وہی، اس کی ابتدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے،
اور اس کا اختتام کرنے والا وہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں و خاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ خاتم کا معنی اے آخر القوم، اے آخر النبیین، آخری نبی جس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ خاتم اسم فاعل بھی ہے، لفظ خاتم اسم فاعل بھی ہے اور اسم اعلیٰ بھی ہے۔ خاتم النبیین، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نبیوں کا سلسلہ منقطع ہوگا، ختم ہو گیا، اب جو ہے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور خاتم النبیین اگر اسم اعلیٰ مانے تو خاتم ایک ایسا آلہ جس کے ساتھ نبوت جو ہے ختم ہو گئی، منقطع ہو گئی، اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت، اس آیت کی وضاحت یوں بھی ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا، جو بھی نئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 30 قسم کے دجال، دھوکہ دینے والے لوگ، فراڈیا قسم کے لوگ آئیں گے، اور کذاب، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے لوگ ایسے آئیں گے جو وہ گمان کریں گے، وہ کہیں گے انہ نبی، وہ نبی ہیں، وہ اپنے آپ کو نبی کہیں گے۔ تو اس طرح کے لوگ آئیں گے، یہ قرب قیامت ایسا ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے ہمارے جو عقائد ہوں وہ اسی طرح کے ہوں جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، جس طرح قرآن مجید نے کیا ہے ان کی وضاحت کر دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔